خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام سے سیکھیں گے۔ میں خدا کا خادم بشیر عدیل سردار آج خدا کی خدمت کو لے کر آپ سب کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جس کلام کو خداوند کے زندگی بخش کلام سے سیکھیں گے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خدا کا مقدس بندہ کوہ سینا کے پہاڑ پر خداوند سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے، 10 احکام لے کر نیچے اترتا ہے۔ آج ہم ان حکموں میں سے پہلے حکم کے بارے میں بات کریں گے کہ خداوند نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے اور اپنے مقدس بندہ موسیٰ کی معرفت جو اپنی قوم سے کلام کیا، ہم پہلے حکم کے بارے میں سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے جو لکھا ہوا ہے کلام اقدس میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کے 20 باب کی پہلی آیت کو پڑھنا شروع کروں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ ہم نے پہلے حکم کے بارے میں سیکھا جس کی مین ہیڈ لائن ہے جو بتاتی ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خداوند یہاں پر قوم بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کیونکہ وہ مصر کی غلامی سے نکل کر آئے تھے اور وہاں پر مصر میں بت پرستی کے علاوہ کچھ نہ تھا، تو خداوند ان کو پہلا حکم ہی یہ بتاتا ہے کہ تم نے میرے حضور غیر معبودوں کو نہیں ماننا، کیونکہ میں غیور خداوند ہوں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں تیسری چوتھی پشت تک ان کی اولاد سے بدلہ لیتا ہوں، اور اگر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ ہم اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ خداوند کے زندگی بخش کلام سے سیکھیں گے۔ استشنا کی کتاب اور اس کے 28 باب کی اگرچہ میں پہلی آیت کو پڑھنا شروع کروں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملے گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھوتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوگے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابل کو تو ایک ہی رستہ سے آئیں گے پر 7 رستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ آمین۔ خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ جو حکم میں نے تجھے دیے ہیں اگر تو جان فشانی سے
اپنی جان سے بھی بڑھ کر ان حکموں پر عمل کرتا ہے، احتیاط رکھتا ہے، تو میں تجھے سرفراز کروں، میں تجھے برکت دوں، میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تو شہر میں مبارک ہوگا، تو گھر میں مبارک ہوگا، تیری اولاد مبارک ہوگی، تیرا کاروبار مبارک ہوگا۔ میں تیرے دشمنوں کو بھی تیرے سامنے شکست دلاؤں گا، لیکن کب؟ جب ہم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں گے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ۔ لیکن پھر خداوند کہتا ہے کہ اگر آگے جب میں پڑھنا چاہوں استثنا کی ہی 28 باب اسی باب کے اگرچہ میں 14ویں آیت کو پڑھنا شروع کروں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دائیں یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اختیار سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی جو تجھ کو لے لیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھوتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے، اور تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ اور میں اسی باب کی اگر 30ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں تو لکھا ہے، عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا، تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا، تو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا پر تو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے جبراً چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا۔ تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں دوسری قوموں کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ آمین۔ عزیزوں، میں آج آپ کو یہی بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند سے وفادار نہیں رہتے، خداوند کے تابع نہیں رہتے، خداوند کے احکام کو نہیں مانتے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں رہتے، تو پھر ہم لعنتی ہو جاتے ہیں۔ ہم جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں لعنتی ٹھہرتے ہیں۔ ہمارے بھیڑ بکریاں، ہمارا کاروبار لعنتی ہو جاتا ہے اور ہمارا کاروبار ہم سے چھین کر دوسرے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ جس طرح خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تیرا گدھا جبراً تجھ سے لے کر دوسری قوموں کو دے دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ لعنتی ہیں۔ خداوند آپ کو لعنتی قرار دیتا ہے، اور جس کو خداوند لعنتی قرار دے دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آج جو آپ کہتے ہیں نا مسیحی قوم کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے بیٹیوں کے ساتھ، تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آج خداوند کا زندگی بخش کلام ان لوگوں کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے جو خدا کے فرما بردار نہیں ہیں، جو خدا کے احکام پر نہیں چلتے، تو ان کے بیٹے بیٹیاں جبراً ان سے لے کر دوسری قوموں کو دے دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اپنے خدا جو غیور خدا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے فرما بردار اور تابع نہیں رہتے۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگرچہ ہم خدا ان کے تابع رہتے ہیں تو ہم برکت کو ریسیو کرتے ہیں، اور اگرچہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم لعنتی ٹھہرتے ہیں۔ عزیزو، آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے خدا کی بلیسنگ اور برکتوں کو مانگنا ہے، اپنی زندگی میں ریسیو کرنا ہے، یا لعنتی ٹھہرنا ہے۔ یہ آج آپ کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی، غیر معبودوں کے پاس نہیں جانا، تو خداوند ہمیں برکت دے گا، ہمیں سرفراز کرے گا۔
سو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سو گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. آمین.